اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنے جو ہے نا وہ چھوٹے سے خطے کو ایک ایگزامپل بنا سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کشمیر کو ہی رول ماڈل بنا دیں ترقی کا، اچھا اس میں یہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے تقریباً 8-10 لاکھ کشمیری باہر ہیں، اچھا ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، لیکن اگر آپ کشمیر آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ زلزلے سے پہلے اور زلزلے کے بعد آپ اگر پوری دنیا میں بھی کسی بھی ملک میں جائیں گے، اسی طرح لوگوں نے بڑے بڑے مال بنائے فار نو ریگولر انکم، یعنی ایک بندے نے 4 کروڑ لگایا ہوگا تو اس کا پیسہ یا 4 کروڑ اس کو 4 پے بھی کوئی کرائے میں یا کوئی مشکل حالات میں اس کی۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف کشمیر اور گورنمنٹ آف پاکستان نمبر 1 پرائرٹی اگر کشمیر کو دے، اس تھوڑے سے ایریے کو، کہ بھئی 2-3 جو ہے نا ایریا وہ ٹورزم کا وہ ریپلیکا کر لیں، یورپ کے کسی چھوٹے ملک کے، اب سوئٹزرلینڈ کا کوئی شہر پورا تو بہت انہوں نے زیادہ ترقی کی ہوئی ہے، یا آسٹریلیا یا جو بھی یورپ کا آپ دیکھیں کہ تقریباً ان کی جو زیادہ تر جو ہے نا وہ انکم ہے وہ ٹورسٹ سے ہوتی ہے، اس کو نمبر 1 پرائرٹی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے میرے دوستو، ٹو کیپچر دی ریونیو آف اوورسیز پاکستانی اینڈ کشمیری۔ اب کشمیری اگر 10 لاکھ یہ سارا پیسہ جو اپنے انکم کے لیے، جو انڈسٹری کے لیے اگر وہ ادھر لگائیں کشمیر میں، تو میرے دوستو میرے بھائیوں، یہ گورنمنٹ کو بھی ریونیو آ سکتا ہے اور ایک انقلابی تبدیلی ہو سکتی ہیں۔ کس لیے کہ جو بھی دیکھیں ڈیری کو ہی لے لیں، اگر ہم مثال کے طور نسلے کی طرح ایک پلانٹ اگر کشمیر میں لگاتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں تقریباً ان کے پاس جگہ بھی بہت ہوتی ہیں، تو زیادہ تر ڈیری کی جو ہے نا پروڈکٹ ہیں وہ مثال کے طور پر کیٹلز ہیں، جو دوسری چیزیں ساری وہ پالنا شروع کریں اور ان کو وہ دودھ آپ دیں جو انڈسٹری لگی ہو، تو اس میں وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ڈیری پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا میرے دوستو میرے بھائیوں، یہاں میں نے آپ یقین مانیں، میں ابھی جو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے فاروق حیدر صاحب، انہوں نے ایک بہت اچھا جو اختیارات ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سنٹرلائز کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اسی لیے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم ان کے وزیر سارے لوگوں کے بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آنیسٹ نہیں ہیں یا ان کو کوئی، لیکن دیکھیں ہمارا جو کلچر ہی ایسے بنا ہے، ہمارا مثال کے طور پر جو سسٹم ہی ایسے بنا ہے، معاشرہ ہی ایسے ہے کہ اسی طرح ان کی گرومنگ ہوئی ہے، ایسے سیاست میں ہے، اسی طرح وہ جو ہے نا اوپر آئے ہیں، تو اسی اپروچ سے ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں، جو ٹوٹلی ابھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ایریا میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف ایک ایریا آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، وہ یہ ایجوکیشن۔ اب آپ دیکھیں کہ زلزلے کے بعد آزاد کشمیر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ گورنمنٹ کے اسکول بنے ہیں، لیکن ریشو آف ایجوکیشن وہ یا جو ایڈمیشن ہے نا وہ عام پبلک کی جو امیج ہے وہ ابھی بھی نیگیٹو ہے، 0/0 ہے۔ اب اس میں ایک پیسہ بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ول ہو، ایک لیڈر ہو، ایک ایریے کا جو ذمہ دار ہو، یا پورے جو ایریے کا یا ملک کا وزیر اعظم اس کو سٹیپ اپ کر کے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں انقلاب ہو سکتا ہے۔ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں صرف ڈر ہوتا ہے کہ جی اساتذہ احتجاج کر لیں گے، کیا ہو جائے گا جی، ان کی جو ہے نا وہ تنخواہ جو ہے نا وہ دینی پڑتے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، دیکھیں پرائیویٹ
اسکولوں میں جو عام لوگ ہیں وہ تقریباً 50% جو ہے نا، اگر اسے ٹوٹل انکم کا وہ فیسوں میں دے رہے ہیں، جو میٹرک سے نیچے جو ہے نا، یہ پریپ اور وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو 15-12 سال بچے کے فیسیں دے دے کر ان کے مثال کے طور پر دوسرے سیونگ ہوتی ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا میں آپ کو مثال دوں گا کہ جو پرائیویٹ، ٹھیک ہے، بچے یا پرائیویٹ جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ ان کے پاس عمارت بھی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایجوکیشن کا ایک لوگوں میں ایک امیج بلڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی گورنمنٹ اسکولوں سے پرائیویٹ اسکولوں کی ایجوکیشن ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو مثال کے طور پر پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ پرائیویٹ جو اسکول چلا رہے ہیں، اچھے اسکول، اور جو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ جو بالکل مرج پارٹنرشپ کے ساتھ مینجمنٹ ٹوٹل جو ہے نا، وہ اگر مثال کے طور پر پرائیویٹ جو اسکول ہیں، ریپیوٹڈ اسکول ہیں، ان کو دے دے، اور اس میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا شہر کا بہت سے بڑے جو ایریے ہیں یا مثال کے طور پر جو بچوں کی تعداد ہے وہ اسکولوں میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں جو پرانے، جنہوں نے اسی دور کی ایجوکیشن، وہ تو اس دور میں کمپیٹیبل ہے ہی نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن دینا وہ بالکل یوز لیس ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک عزیزہ جو تھی، وہ جو پرائمری ٹیچر ہے، اس کا انہوں نے NTS امتحان دیا، تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ ہمارے جو NTS میں 4,500 لڑکیاں تھیں پرائمری ٹیچر کے لیے، اور ان کی اکثر کی ایجوکیشن جو ہے نا، وہ تقریباً MPhil MA وہ تھی، اور وہ پرائمری کے لیے وہ اپلائی کر رہی تھی۔ اب دیکھیں، یہ جو پرائیویٹ سکول میں ایک ماسٹر کر کے ایک ہماری بچی وہ 8-10 ہزار میں نوکری کرتی ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ تو اس میں کیا ہمیں پیسہ لگتا ہے؟ بغیر پیسے کے، بغیر کوشش کے ہم جو ہے نا وہ اس سسٹم کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایز اے مسلمان آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری فیوچر جنریشن اور اپنے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے پورا اس ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ میں آپ کو نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں آپ کو جو سیکوینس کے ساتھ میں تفصیل آپ کو بتاؤں، اور سیکوینس کے ساتھ میں آپ کو یہ ایجوکیٹ کروں کہ عام شہری جو ہیں انہوں نے اب اس ملک کی ترقی میں اپنے ایریے میں کیا کیا رول کرنا ہے، کس طرح اپنے جو نمائندے ہیں ان کو سکرین کرنا ہے، کس طرح ان کو ٹاسک دینا ہے، اور کس طرح ان کو مانیٹر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس بندے کے پاس بھی میری آواز پہنچتی ہے تو وہ اس کو کوشش کرے کہ اپنے سارے مسلمان بھائیوں، شہریوں، سب لوگوں، دوستوں میں اس کو شیئر کرے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنس کمپین کر سکوں، اور اس میں انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پریکٹیکل
پلان دوں۔ تو اپنے اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام۔